الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ افسوس آج پاکستان نظریاتی، سیاسی، فکری، سماجی اور اخلاقی زوال کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، لیکن آج اس کے گلی کوچے بے یقینی، بے حسی، بے خبری، بے عملی کے قبرستان بن چکے ہیں۔ ہر طرف اجتماعی اضطراب کا عالم ہے۔ معاشرہ گویا ایک بے سمت کشتی بن چکا ہے جو طوفانی موجوں میں ڈول رہی ہے۔ نہ کوئی رہنما ہے، نہ منزل کا تعین۔ سیاست خدمت کی بجائے مفاد پرستی بن چکی ہے۔ معیشت ناپ تول کے غدر میں سسک رہی ہے۔ عدل طاقت کے قدموں میں جھک گیا ہے۔ عوام روٹی، انصاف اور امن کی تلاش میں خوار مایوس ہو چکے ہیں۔ نوجوان بے راہ، سماج بکھرا ہوا، تعلیم زوال پذیر، عدالتیں بے یقین، حکمران بے حس اور دانشور خاموش، اور معاشرہ اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ ایسے تاریک اور نازک دور میں جب رہنمائی کے سارے مینار بجھ چکے ہوں تو ایک دردمند دل سوال کرتا ہے، کیا اس قوم کو پھر سنوارا جا سکتا ہے؟ ہاں، بشرطیکہ کہ ہم سیرت اور عہد صحابہ کی روشنی میں اپنے حال کا جائزہ لیں اور ماضی کی روشنی سے اپنے کل کو منور کریں۔ وہ دور جہاں حکمرانی عبادت تھی، عدل شعار حیات تھا، اخوت اصل رشتہ تھی، قیادت تقوی کے سائے میں پھلتی پھولتی تھی، جہاں کردار نظریہ تھا، قیادت امانت تھی، سیرت اور تعلیم وحی کی روشنی تھی، اور معاشرہ اخوت عدل کا پیکر تھا۔ اگر ہم آج کے پاکستان کو اس عظیم دور کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں اپنے بگاڑ کا سراغ اور اصلاح کی سبیل دونوں مل سکتے ہیں۔ ہر وہ خرابی جو آج پاکستان کو کھا رہی ہے، اس کا ایک مثالی حل عہد نبوی، عہد صحابہ کے کسی نہ کسی کردار میں موجود ہے۔ آج پاکستان کا سیاسی ماحول انتقام، جھوٹ، کرپشن، طاقت کی ہوس سے داغدار ہے۔ اقتدار کی کرسی قوم کی خدمت کی بجائے ذاتی مفادات کی تکمیل کا ذریعہ بن چکی ہے۔ سیاسی چالاکی کو قیادت، وعدہ خلافی کو تدبیر اور عوامی استحصال کو حکمت سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کا پہلا خطاب تاریخ کا آئینہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں۔ اگر میں درست رہوں تو میری مدد کرو، اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرو۔ یہ ایک خلیفہ کی زبان سے نکلا ہوا وہ اصول تھا جو آج کی امریتوں، مفاد پرست اتحادوں اور خاندانی سیاست کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ قیادت کا وہ معیار تھا جو آج کے دعوے داران سیاست کے لیے آئینہ ہے۔ آج کے سیاسی لیڈر، ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قیادت ایک بوجھ ہے، نہ کہ بادشاہی۔ آج عدالتیں دولت، سفارش اور دباؤ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ انصاف طاقتور کی لونڈی بن چکا ہے۔ مگر حضرت عمر کا نظام انصاف دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہی عمر تھا، یہ وہی خلیفہ تھا جو قاضی شرعی کو ہدایت دیتا تھا، فیصلہ میں کسی کے مرتبہ، لباس یا حیثیت کو نہ دیکھنا، سب برابر ہیں۔ آج اگر یہی اصول پاکستان کے عدالتی نظام میں رائج ہو جائے تو ہر گلی، ہر بستی میں عدل کے چشمے پھوٹنے لگیں۔ آج عدالتیں طاقتور کے لیے نرم، کمزور کے لیے زہر ہیں۔ فیصلے انصاف نہیں، تعلقات پر ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ایک یہودی نے آپ کے خلاف مقدمہ کیا۔ قاضی شرعی نے دونوں فریقین کو برابر کا درجہ دیا
اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا اور وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ عدل فاروقی علوی کا نمونہ ہے جو آج عدلیہ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ وہی عدل تھا جس کے سائے میں غیر مسلم بھی محفوظ تھے۔ آج انصاف صرف طاقتور کی دہلیز پر سجدہ ریز ہے۔ آج ایک طرف معاشرے میں سودی نظام، کرپشن، ذخیرہ اندوزی اور حرام کمانے کا رواج بڑھ رہا ہے، دوسری طرف اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ قوم مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی دباؤ سے دم توڑ رہی ہے، جبکہ حکمران طبقہ عیش و عشرت میں ہے۔ چند خاندان و سرمایہ دار پورے خزانے پر قابض ہیں اور غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قید کے زمانے میں اپنا تجارتی قافلہ مدینہ لایا تو تاجروں نے منافع کی پیشکش کی، مگر فرمایا میں اس سے بہتر نفع اللہ سے چاہتا ہوں، سارا سامان راہ خدا میں دے دیا۔ آج کے سیاستدان اور تاجر اس سے سبق لیں تو غربت مٹ سکتی ہے۔ آج ہمارے تعلیمی نظام بے روح، مقصدیت خالی، طبقاتی تعصب سے آلودہ ہو چکا ہے۔ نوجوان صرف نوکری کے حصول کی خاطر علم حاصل کرتا ہے، مقصد حیات نہیں جانتا۔ تعلیم صرف ڈگری نقل کی حد تک محدود ہو چکی ہے۔ کردار سازی، تحقیق، فہیم دین اور علم سے بصیرت رخصت ہو چکی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے صرف 17 دن میں اسے سیکھ کر ترجمان نبوت کا منصب حاصل کیا۔ حضرت ابن عباس میں 13 برس کی عمر میں تفسیر و حدیث کے امام بنے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عہد صحابہ میں تعلیم مقصد ہدایت تھی، نہ کہ معاشی زینہ۔ حضرت ابو دردہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کا حکیم قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں علم حاصل کرو کیونکہ علم تقوی کا امام ہے اور تقوی عمل کا رہبر۔ آج کے تعلیمی زوال کے مقابلے میں یہ قول قوم کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ علم کو میں ڈگری نہیں بلکہ تربیت کا ذریعہ بنایا جائے۔ نوجوان کو بے راروی، مایوسی اور بغاوت نے جکڑ لیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اسامہ بن زید جیسے 18 سالہ نوجوان کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے باپ کی قیادت پر بھی اعتراض کرتے تھے اور وہ بھی قیادت کے اہل تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نوجوان محض کھیل کود کا سامان نہیں بلکہ امت کی قیادت کا سرمایہ ہے۔ آج نوجوان طبقہ عیش و عشرت، فیشن، موبائل، منشیات میں کھو گیا ہے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ کے مالدار نوجوان تھے، ایمان لانے کے بعد ماں کی جائیداد، لباس اور آرام کو چھوڑ کر مدینہ کے میدان میں تبلیغ پر مامور ہو گئے۔ آج کا نوجوان اگر اپنا آئیڈیل مصعب کو بنا لے تو وہ وقت دور نہیں جب انقلاب آ جائے گا۔ والدین اپنی اولاد تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں۔ موبائل، آن اسکرین دنیا اور لاپرواہی نے بچوں کو والدین سے کاٹ دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے ان کی تربیت اتنی عمدہ کی کہ حضرت انس علم و ادب وفاداری کا پیکر بن گئے۔ ہمارے گھروں میں تربیت کا یہ نمونہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو نسلیں سنور جائیں۔ آج جھوٹ عام، فحاشی بڑھتی ہوئی اور بددیانتی کلچر بن چکی ہے، لیکن صحابہ علیہم الرضوان کی زندگی اس کی بالکل برعکس تھی۔ رازدار رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام معلوم تھے۔ آپ نے فرمایا فتنہ کے دور میں سچ بولنے والے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا۔ آج جب میڈیا جھوٹ کی تشہیر کرتا ہے، ہمارے بازار، سوشل پلیٹ فارمز اور ادارے جھوٹ، فریب، حسد، بے حیائی، دوغلے پن سے بھر چکے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیشگوئی ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ آج کی عورت آزادی کے نام پر گھر، خاندان کی اساس کو کھو رہی ہے اور بازار اسکرین کی زینت بن چکی ہے۔ اور اسماء بنت ابی بکر جو ناز و نعمت میں پلی تھی، ہجرت کی رات اونٹ کی لگام تھامے پہاڑوں سے کھانے کا سامان لے جا رہی تھی۔ حضرت ظہیر کہتے ہیں اسماء اپنے سر پر کھجور کی گٹھلی لا رہی تھی، میں نے کہا اور تمہاری مدد کروں، تو کہا نہیں، یہ میرے شوہر کا حق ہے۔ اسلامی عورت وہی ہے جو غیرت، حیا، وفا، تقوی کی پیکر ہو۔ پاکستان کے موجودہ منظرنامہ نہایت افسوسناک ہے، لیکن مایوس کن نہیں، بشرطے کہ ہم سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اپنائیں۔ پاکستان کا مسئلہ وسائل کا نہیں، قیادت، کردار، وحدت کا ہے۔ ہمیں مغرب کے نظام یا مشرق کے فلسفے سے نہیں بلکہ عہد صحابہ کی سادگی، صداقت، قیادت، اخوت اور عدل سے رہنمائی لینا ہوگی۔ قوموں کی بقا نظریات میں پاکستان کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، جو عہد صحابہ کی عملی تفسیر ہے۔ اگر ہم نے اب بھی رخ نہ بدلا تو زوال ہماری پہچان
غلامی ہمارا مقدر، تباہی ہمارا انجام ہوگی۔ اگر صحابہ کی سادگی، دیانت و غیرت آج کے ایوانوں میں لوٹ آئے تو پاکستان دنیا کے نقشے پر عدل و امن کا مینارہ بن جائے۔ آج کا پاکستان اگر سنبھلنا چاہتا ہے تو اسے عہد صحابہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ سیاست عبادت بنے، قیادت امانت بنے، عدالت عدل کا قلعہ بنے اور عوام اخوت تقوی کی خوشبو سے مہکیں۔ عدالتیں عمر کی طرح بے خوف ہوں، قیادت ابوبکر کی طرح دیانتدار ہو، معاشرہ انصار کی طرح احسار پسند ہو، معیشت عثمانی صحاوت کو اپنائے اور اخلاق ابو ذر جیسا ہو جائے تو پھر ہم نہ صرف ایک مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ خلاف راستہ کا نظام آج بھی زندہ کرنا ہوگا اور پاکستان پھر وہ اسلامی قلعہ بن سکتا ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر قائد اعظم نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو صالح قیادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔